اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ امام حسین کی سیرت طیبہ کے متعلق سلسلہ گفتگو امام علیہ السلام کے ذاتی کمالات کے اوپر پہنچائے۔ ہر صفت کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کی ذات کمال کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے اوصاف کی فہرست تیار کی جائے تو ایک طویل فہرست سامنے آتی ہے، اور فقط ان اوصاف کی اگر سرخیاں بھی انسان پڑھے تو اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی شجاعت دیکھنی ہو تو اتنا کافی ہے کہ روز عاشورہ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر جب خود میدان میں گئے تھے، لشکر یزید کو یوں لگتا تھا ان کے دلوں میں بجلی گری ہے، انہیں یوں لگتا تھا ان کے دلوں پہ بجلی گری ہے، خوف و لرزہ ان کے دلوں پہ طاری تھا، اور ہر شخص حسین کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ اور جب بزدل دشمن نے آپ کے اصحاب پہ یک بارگی حملہ کیا تھا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خطاب کر کے کہا تھا، قوموا رحمکم اللہ الی الموت، اے میرے اصحاب خدا تمہارے اوپر رحمت کو نازل کرے، موت کی طرف کھڑے ہو جاؤ، الذی لا بد منہ، کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن هذه السعام رسل القوم الیکم، اس لیے کہ لشکر یزید کی طرف سے آنے والے یہ تیر تمہیں موت کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ موت کا قاصد بن کے تمہاری طرف آئے ہیں۔ امام علیہ السلام کی اگر حق کو، حقانیت کو دیکھنا ہو تو حق آپ کی ذات کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تبھی تو مکہ سے کربلا کے رستے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بار بار یہ کہا تھا، الا ترون الی الحق لا يعمل به، اے میرے اصحاب کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، حق مٹتا جا رہا ہے اور باطل کی پیروی بڑھ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صبر کو اگر دیکھنا ہو تو آپ صبر کی اس منزل کے اوپر فائز تھے کہ کئی سال تک نماز جمعہ کے خطبے میں اپنے بابا کے اوپر سب و شتم کو اپنے کانوں سے سنتے رہے، موت کی تمنا کرتے تھے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ کی صبر کی حدود دیکھنی ہو تو مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، مکہ سے کربلا تک کے راستے میں، اور پھر 2 محرم سے 10 محرم الحرام کے مصائب تک سارے کے سارے ظلم کو برداشت کر لیا، لیکن کسی ایک موقع پہ بھی امام حسین اور ان کے اصحاب اور خاندان عصمت و طہارت کے کسی فرد نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ کاش کہ ہمارے بابا حسین بیعت کر لیتے اور آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے جوان قربان کروا دیے، اپنی ذات کی عظیم قربانی دے دی، اپنی بہنوں کو پابند رسن ہونا برداشت کر لیا، لیکن یزید جیسے ملعون کے سامنے سر جھکانا امام حسین علیہ السلام نے گوارا نہ کیا۔ آپ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، میں نے آپ کے جد امجد سے سنا تھا، اذا سألتم حاجتا فاسألوها من اربعۃ، اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو 4 قسم کے افراد میں کسی شخص سے مانگنا، ان 4 کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اما عربی شریف، یا تو شریف عرب ہو، او مولاً کریم، یا کریم
آقا ہو، او حامل القرآن یا حامل قرآن ہو، او صاحب وجہ صبیح یا منور اور روشن چہرے والے شخص سے سوال کرنا۔ جہاں تک عربی ہونے کا تعلق ہے تو پورا عرب آپ کے جد امجد سے عربی ہونے کا اعزاز ملا، یعنی پورے عرب کو آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عربی ہونے کی وجہ سے سب کو یہ اعزاز ملا کہ وہ عرب قرار پائے۔ جہاں تک جود و کرم کا تعلق ہے تو احسان اور جود و کرم اور سخا کرنا اور سخاوت کرنا یہ آپ کی عادت ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو اے نواسے رسول خدا، قرآن آپ کے گھر میں اترا ہے۔ اور جہاں تک چمکتے دمکتے اور روشن چہرے کو دیکھنے کا تعلق ہے تو میں نے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اذا اردتم ان تنظروا الی، اگر تم چاہو کہ مجھ محمد عربی کے چہرے کی زیارت کرو، فانظروا الی الحسن والحسین، تو میرے نواسے حسن و حسین کی طرف دیکھ لو۔ امام علیہ السلام نے جب اس کی اس تمہید کو سنا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ما حاجتک، اے شخص تیری حاجت کیا ہے، تو کس چیز کا مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے اپنی حاجت کو زمین کے اوپر لکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، میں نے اپنے بابا امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سنا تھا، المعروف بقدر المعرفہ، کہ نیکی اور احسان معرفت کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنی تمہاری معرفت ہوگی مجھ حسین کی عطا بھی اس کے مطابق ہوگی۔ میں تم سے 3 قسم کے سوال کرتا ہوں، ان اجبت عن واحدۃ فلک ثلث ما عندی، اگر تم نے ان 3 مسائل میں سے کسی ایک کے متعلق جواب دیا تو میرے پاس جتنا مال و متاع ہے اس کا 1/3 حصہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وَإِنْ عَجَبْتَ عَنْ اثْنَيْنِ فَلَكَ ثُلُثَا مَا عِنْدِي، اور اگر آپ نے ان 3 میں سے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو میرے پاس جتنا بھی مال موجود ہے اس کے 2/3 حصے کو میں حسین تمہیں دے دوں گا۔ وَإِنْ عَجَبْتَ عَنِ الثَّلَاثِ، اور اگر تم نے تینوں کے تینوں سوالات کے جواب دیے، فَلَكَ كُلُّ مَا عِنْدِي، تو میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا میں حسین تمہیں دے دوں گا۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس عراق سے اشرفیوں کی بھری ہوئی ایک تھیلی موجود تھی۔ اس شخص نے امام علیہ السلام کی جب اس کلام کو سنا تو کہا، آپ سوال کیجئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اگر مجھے آتا ہوا تو میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب دوں گا، اور اگر نہ آیا تو میں آپ سے سیکھوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ای الاعمال افضل، اے شخص بتا کہ سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، الایمان باللہ، سب سے افضل ترین عمل اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ما نجات العبد من الہلک، ہلاکت سے بچنے کے لیے کیا چیز کسی انسان کے لیے کارآمد ہے؟ کس چیز سے انسان ہلاکت سے بچتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، الثقۃ باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے سے انسان ہلاکت سے بچتا ہے۔ امام نے کہا، ما یزین المرء، کہ کون سی چیز ہے کہ جو کسی انسان کے لیے زینت کا موجب بنتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، علم معہ حلم، علم کے ساتھ انسان حلیم اور بردبار بھی ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو اس شخص نے کہا، مال معہ کرم، کہ مال و دولت رکھتا ہو اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ کریم بھی ہو اور سخاوت کا مالک ہو۔ امام نے کہا اگر ایسا نہ ہو تو اس شخص نے کہا کہ فقر معہ صبر، تو پھر ایسا فقر رکھتا ہو کہ جس کے ساتھ اس کے پاس صبر ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ جہاں بھی جائے وہ اپنی غربت کا تذکرہ کرتا رہے، بلکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جہاں وہ اگر اسے اللہ نے
فقر و فاقے میں مبتلا کیا ہے تو وہ ساتھ صبر کرے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس شخص نے کہا صاعقۃ تنزل من السماء، کہ آسمان سے ایک بجلی گرے کہ جو اسے راکھ کر دے۔ امام علیہ السلام مسکرائے اور جو اشرفیوں کی تھیلی عراق سے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئی تھی، امام علیہ السلام نے بطور ہدیہ اس شخص کو دے دی۔ امام علیہ السلام کی یہ پاکیزہ سیرت ہر شخص کے لیے نمونہ عمل ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔